کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ ایک پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے، ایک ویڈیو وائرل کی جا رہی ہے کہ جس میں جو روافض ہے یعنی حضور کے اصحاب کے دشمن ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تم جو کہتے ہو کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خلیفہ، حضور کے سسر، وہ اتنے بہادر تھے کہ اس سے کیسر و کسریٰ والے کامتے تھے، اتنے بہادر اور اتنے جنگجو تھے۔ تو حدیث بخاری کہہ رہی ہے کہ حضور سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو آپ اپنے گھر میں چھپ کے بیٹھ کے، آپ ڈر کے مارے معاذ اللہ آپ باہر نہ آئے۔ تو سب سے پہلے میں ایک دو حدیثیں حضور سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان اقدس میں بیان کروں گا، اور اس کے بعد میں اس حدیث کا وضاحت دوں گا، اس حدیث کا صحیح مفہوم دوں گا جو حضور کے اصحاب نے ہمیں دیا ہے۔ حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم میرے مصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اے عمر، تم جس رستے پہ جا رہے ہو، اگر وہاں سے آگے سے شیطان آ رہا ہو، عمر شیطان تمہیں دیکھے تمہارے سائے کے ڈر سے وہ کی رستہ دوسرا اختیار کر لے، وہ اس رستے پہ نہ آئے جس پہ تم جا رہے ہو، وہ علیحدہ رستہ اختیار کر لے۔ تو اب میں اس حدیث کی وضاحت دینا چاہتا ہوں۔ اگر اس حدیث مبارکہ کی وضاحت کے ساتھ اگر کسی نے پڑھنا ہو تو فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کتاب ہے، تو اس میں آپ اس حدیث مبارکہ کو کی وضاحت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کی وضاحت یہ ہے کہ حضور سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو آپ نے کلمہ پڑھا، کیونکہ اس ٹائم 39 بندے صرف اور صرف اسلام میں داخل ہوئے تھے، 40واں آپ تھے۔ تو آپ نے اعلان کیا کہ اے لوگو، اے کفار مکہ، میں اسلام میں داخل ہو چکا ہوں، تو اب تم جو کرنا چاہو کر لو، میں اسلام میں داخل، میں اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ تو چونکہ کافر بہت زیادہ تھے، انہوں نے کسی کے ہاتھ میں لاٹھی آئی، کسی کے ہاتھ میں کچھ آیا، وہ حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ٹوٹ پڑے، انہوں نے آپ کو لہو لہان کر دیا، آپ کو زخمی کر دیا۔ حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے، اور ایک دو دن آپ گھر سے باہر نہ آئے۔ تو اس کی وجہ یہ تھی، انسان کی طبیعت یا بتقاض بشریت یہ ہے کہ اگر غالب ہو کفر تو انسان کو بہت زیادہ پرہیز کرنا چاہیے کہ حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پھر ان کفار کے سامنے جاتے، وہ معاذ اللہ آپ کو شہید کر دیتے۔ تو حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو وہ عظیم انسان ہے جن کو میرے مصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے کہ یا رب العالمین اس عمر کے ذریعے، اس عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو طاقت دے، اسلام کو عزت دے۔ تو حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس بنا پہ کہ یار ابھی اسلام چونکہ ظاہری طور پہ ابھی کمزور ہے، تو میں ایک دو دن جب یہ معاملہ کی ٹھیک ہو جائے گا میں پھر باہر آؤں گا، تو آپ ایک دو دن آپ گھر سے باہر نہ نکلے۔ جو یہ حدیث مبارکہ پڑھ کے اعتراض کرتے ہیں ان کو یہ حدیث مبارکہ یاد نہیں آتی کہ حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ ہجرت آپ نے فرمائی، آپ نے کس طرح ہجرت فرمائی؟ سارے صحابہ نے ہجرت فرمائی اس طرح کی تاریکی میں، رات کی تاریکی میں، لیکن جنا ایک تھا حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اعلان ہجرت فرمائی۔ آپ کفار کی ٹولیوں میں جاتے کہ اے کفار مکہ، میں عمر ہجرت کر کے جا رہا ہوں، اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو، اپنے بچے یتیم کرانے ہو، میں عمر کا مقابلہ کریں۔ تو وہ حدیث مبارکہ یاد نہیں آتی کہ حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم میرے مصطفیٰ جناب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں کہ یقیناً جن سے کیسر و کسریٰ وہ ڈلتے تھے، ان کے بادشاہ حضور سیدنا عمر فاروق کا نام آتا تھا وہ کام جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق